خان صاحب عمران خان امریکن ایجنٹ بالکل، اور کیا، ورنہ کس کی میرے پروگرام میں اعتراض ہے میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ لکھیں. نہیں اب آپ نے پتا کیا کرنا ہے, آپ نے رچرڈ گرینیل کی ٹویٹ کے اوپر لکھنا ہے ٹویٹ از ریجیکٹڈ. نہیں اچھے ہیں, اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا کام کریں. ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری ہوگی نا, آپ اس کا بائیکاٹ کر دیجیے. خان صاحب ان کو یاد آ گئے کہ خان صاحب کو چھڑوا دیں. داخلت اور حمایت میں فرق ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ بہت فکر مند ہوں اس حوالے سے. دیکھیں جامی صاحب, میں سر سمجھ آ گیا. پنجوتا صاحب بڑے نامی گرامی وکیل ہیں. اگر میں صحافی نہ ہوتا اور کوئی وکیل ہوتا یا کوئی کسی جماعت سے تعلق ہوتا تو میں انہیں مشورہ دیتا کہ حضور سادہ سا جواب ہے کہ مداخلت اور حمایت میں فرق ہوتا ہے. تو جو بھی امریکہ یا رچرڈ گرینل یا کوئی اور لوگ بات کر رہے ہیں وہ ہماری اخلاقی حمایت کر رہے ہیں, اور ہمارے جو گریونسز ہیں ان کے اوپر آوازیں بلند کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا سکڑ گئی ہے. دنیا ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں رہ سکتی. میں ایکچولی جب میں اسے کیلکولیٹ کرتا ہوں نا, کہ جب میاں صاحب اندر تھے اور جب وہ جیل کاٹ رہے تھے, یا مریم بی بی اندر تھیں, اور تب اگر کوئی گورا وہاں سے لکھ دیتا امریکہ سے, انگلینڈ سے, کینیڈا سے, پھر تو اسٹیبلش ہو جانا تھا نا کہ یہ امریکی سارا عمل دخل ہے. اچھا, پھر تو یہ طے ہو جانا تھا کہ ان کے پیچھے عالمی قوتیں ہیں جو سر اب جہاں تک ہم چلے گئے ہیں, یہ رچرڈ گرینیل بھائی جو ہیں جو کچھ ٹویٹوں میں میں تو منصور صاحب اس پہ بہت ہی میں ذاتی طور پہ بہت فکر مند ہوں اس حوالے سے. دیکھیے دو چار اور معاملات ہیں, یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے کہ ایک ان کے ریپبلکن ہے کھنہ جی. جی کھنہ جی نے جو ٹویٹ کیا وہ اس سے بھی ایک ہاتھ آگے ہے. اس میں ایک ایسا جملہ لکھا ہوا جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ان کو فری کیا جائے بلکہ نئے انتخابات پاکستان میں کروائے جائیں. اور اس کے اوپر آج پوری نون لیگ کے اندر سے اگر کوئی شخص اٹھا ہے بات کرنے کے لیے تو پروفیسر احسن اقبال اٹھے ہیں. انہوں نے بڑا تفصیل سے جواب دیا ہے کہ اب آنریبل کھنہ جی آپ تب کہاں تھے جب مجھے گولی لگی, جب میرا ٹرائل ہوا, جب مجھے ڈیٹین کیا گیا, میری فزیو تھراپی ہونی تھی اس کی اجازت نہیں دی گئی فلاں دور حکومت میں, تب بھی اگر آپ بات کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ہم نے خان صاحب اندر جو رکھے ہیں وہ فلاں کیس میں 190 ملین کا حوالہ دیا. تو یہ انہوں نے مؤثر طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی. کھنہ جی نئے انتخابات کی بات کریں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ سب کچھ جو کھنہ کہہ رہا ہے, رچرڈ گرینل کہہ رہا ہے, یا اب تلسی گیبرٹ کا نام بھی آ رہا ہے, کئی ایک ریپبلکن سینیٹرز جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, باقی چیزیں میں کاؤنٹ کر چکا ہوں, یہ صرف اور صرف پیڈ لابی کے طور پر اتنا سب کچھ کروانا آسان نہیں ہے. پوری دنیا کے جو سب سے اعلیٰ پائے کے لابیسٹ ہیں وہ واشنگٹن میں ان بلند بالا عمارتوں میں تو جو 14 منزلوں سے اوپر ہوتی ہیں, وہاں وہ فارمز ہی ساری لابیز کی ہیں. اگر آپ واشنگٹن ڈی سی کبھی جائیں, پوری دنیا وہاں پہ کار فرما ہوتی ہے. مجھے یہ کہنے دیجیے افسوس کے ساتھ کہ یہ میرے ملک کی سفارتی ناکامی ہے, خارجہ امور کو ڈیل کرنے کے طریقہ کار کی ناکامی ہے, کہ جنہیں یہ کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ رچرڈ گرینل مسیسیپی میں کیا کر رہے ہیں, رچرڈ گرینل پاک پیک کے ساتھ کیا ان کو اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے, ٹرمپ کی جیت میں اربوں نسل مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی کیا توجہ تھی, کیا مصروفیات تھیں. میرا دفتر خارجہ اس سے بے خبر تھا, اور اگر باخبر ہوتا تو یہ صورتحال نہ آتی. مؤثر سفارتکاری کے ذریعے کسی طرح اور ڈیل کیا جاتا. اس کا ایک ثبوت میں آپ کو اور دیتا ہوں. عمران خان صاحب کی صورتحال کے اوپر یہ جو دنیا بول رہی ہے, یہ کوئی اچانک ہوا ہے نہیں. آپ بھی اسلام آباد جاتے ہیں, رانا صاحب بھی جاتے ہیں, ان کے بھی علم میں ہوگا, ہی کین واؤچ فار دیٹ, کہ کیا یو کے کے سفیر یا کسی حد تک امریکی سفارت خانہ کیا وہ پاکستان کے پولیٹیکل ہیٹ اور پولیٹیکل ٹیمپریچر اور پولیٹیکل سینیریو کو جانچ نہیں رہے تھے؟ کیا وہ میل ملاقاتوں میں صحافیوں سے اس بابت بات نہیں کرتے تھے؟ ان کے کئی ذمہ دارانوں کے ساتھ جب عشائی ہوتے ہیں تو وہ اس معاملے میں بات نہیں کرتے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ آ کے نہ صرف محسن نقوی صاحب سے ملتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب سے ملتے ہیں, بلکہ اہم ترین ذمہ داروں سے ملتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ رانا صاحب دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی, دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے, بچوں کو مار رہے تھے, اور ایک بچے کو نہیں ہزاروں کی تعداد میں بچوں پہ بم باری ہوئی, اور میں لیبنان غازہ کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ آپ وہ ہولوکاسٹ کو بھول جائیں, جو ہولوکاسٹ میں ہوا اس سے 10 گنا زیادہ بربریت جو ہے وہ ہم نے وٹنس کی. اس کے اوپر امریکہ نے آواز نہیں اٹھائی, وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہی. خان صاحب ان کو یاد آ گئے کہ خان صاحب کو چھڑوا دیں. خان صاحب نہیں دیکھیں, نہیں میں یہ تو بڑی حیران کن, میں وہ پہلے نہیں, میں یہ وہ یہودی لابی اور یہ وہ ہمارے نعرے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی, وہ ان کو کہتے تھے یہودی ایجنٹ کہتے تھے خان صاحب کو, ہماری پارٹی سے بہت سارے لوگ.
میں اس میں بلیو نہیں کرتا تھا, نہ میں نے کوئی اتنی اس کے بارے میں بات کی, لیکن میں حیران ہوں. اچھا, میں حیران ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. وہ لیبنان کے بچے نہیں ان کو یاد, خان صاحب یاد ہیں, اور وہ کون یہ کانگریس مین کہہ رہے ہیں, وہ کانگریس مین اور وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو کشمیر کے خلاف ہیں, ہمارے پاکستان کے مخالف انہوں نے جو ہے ووٹنگ کی ہوئی ہے, انڈیا کے حق میں ووٹنگ کی ہوئی ہے, وہ خان صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں, وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں رہا کریں رہا کریں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ امریکی ایجنٹ ہے. آپ کے لیے اور بڑا لمحہ فکری نہیں, لمحہ فکریہ ہے, میں تو سمجھتا ہوں پوری قوم کے لیے, پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک امریکن, یعنی کہ یہ امریکن ایجنٹ, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پھر یا نہیں. سر آپ ایک کام کریں نا, مجھے یہ آپ ایک کام کریں, ابھی جب بتائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری ہوگی نا, آپ اس کا بائیکاٹ کر دیجیے. نہیں دیکھیں, میں انہوں نے سدیا نہیں بائیکاٹ ہو سکتا بلائے نا, وہ کہہ رہے ہیں جب اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ بائیکاٹ کر دیں. نہیں غلط نہیں, میں اس کو تفریق کرتا ہوں نا. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں, اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گورنمنٹ نہیں, جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن امریکہ کے اپنے عزائم ہیں اس ملک کے اندر, اور وہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ایز این ایجنٹ, امریکن ایجنٹ جو ہے وہ اس کو پورٹری کیا جا رہا ہے. کون؟ تو یہ خان صاحب کو, خان صاحب عمران خان امریکن ایجنٹ, بالکل, اور کیا, ورنہ کس کے لیے. اور ہمیں اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرنا چاہیے. اور میں نے آپ کو پہلے جو میں نے جواب دیا تھا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پریشر کو برداشت بھی کریں گے اور اس کو ریجیکٹ بھی کریں گے. میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ لکھیں. اب آپ نے پتا کیا کرنا ہے, آپ نے رچرڈ گرینل کی ٹویٹ کے اوپر لکھنا ہے ٹویٹ از ریجیکٹڈ. لکھنا چاہیے, دیکھیں نہیں, اور یہ ایک ذمہ دار وزیر کی جانب سے لکھا جانا چاہیے, بلکہ دفتر خارجہ کو لکھنا چاہیے کہ دس ٹویٹ از ریجیکٹڈ. بالکل, میں اس مانگ میں آپ کے ساتھ ہوں, لکھنا چاہیے. جو جانی صاحب نے جس طرح سے اس کو ساری چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہے نا, کہ یہ کتنا خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ کیا کچھ ہے, اس سے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کلیئر کٹ ہے کہ خان صاحب از این امریکن ایجنٹ. ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے پلیز. یہ رانا صاحب بساد احترام, اگر عمران خان صاحب امریکی ایجنٹ ہیں تو اسی امریکہ نے انہیں اقتدار سے کیوں رخصت کروایا؟ ناظرین ایک بریک, ہم تو کہہ رہے نہیں, سر ایک بریک